السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمين. محترم سامعین، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام لوگ، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہم سب کو آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ ہم دنیا کے اندر صرف کھائیں پیئیں اور موج مستی کی زندگی گزاریں. یہ مقصد نہیں ہے. جو مقصد ہے اللہ رب العالمین کا، وہ سورہ داریات سورہ نمبر 51 اور پارہ نمبر 27 آیت نمبر 56 کے اندر بتا دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا. کس کی عبادت کرنا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرنا ہے. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو پارٹنر نہیں بنانا ہے، اس کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنانا ہے. دوست تو ہو کون ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین چاہیے. اگر دوست ہمارا
علاوہ کسی اور کو دوست بنا رہے ہیں، کسی اور کو پارٹنر بنا رہے ہیں، تو سمجھ لیجیے مرنے کے بعد ہمارے لیے صرف نقصان کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اور درود و سلام نازل اللہ کے تمام نبی و رسولوں پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج جو اس درس میں، آج کے اس اجتماع میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ کچھ چیزیں جو ہے انشاءاللہ بیان کروں گا، کیونکہ ہمیں سونا بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ، پونا گھنٹہ یا ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ اس کے اندر جو ہے 1 گھنٹے کے اندر تمام باتیں جو ہے انشاءاللہ کچھ باتیں رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلے آئیے اس مجلس کا فائدہ بتا دیتا ہوں۔ جو آپ ہمارا مجلس میں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، یہ بہت اہم مجلس ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں، اس ثواب سے محروم ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ ان کو کیا پسند ہے؟ گانا بجانا، بے خدا چیزیں بہت پسند ہے، اس میں لذت ملتا ہے۔ لیکن جہاں دینی بات مجلس ہوتا ہے، جہاں قرآن کی باتیں ہوں، رسول کی باتیں ہوں، وہاں بیٹھنا دوبارہ نہیں کرتا، وہ انسان تھکتا ہے، بولتا ہے ہمارا پیر دکھتا ہے، دور ہے ابھی جی میرا پیر دکھ رہا ہے، کیسے جاؤں میں مسجد کے اندر، کیسے تب سننے کے جاؤں؟ میرے بھائیوں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، کیا ہم اس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آج ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کیے کر رہے؟ اللہ کا شکر ادا کیے کہ نہیں؟ اللہ کی بڑائی بیان کی کہ نہیں؟ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اس لیے تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اب اللہ کا بڑائی نہ بیان کریں، اس سے بڑا نصیب کون ہے؟ انسان رمضان کا مہینہ پایا اور ایسے گوا دیا، کچھ نہیں کر سکا، نہ معافی مانگ سکا اللہ رب العالمین سے، نہ نیکیاں کما کر سکا۔ ارے جو لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ، جو لوگ روزہ رکھتے تھے، نماز تراویح کا اہتمام کیے، اس کا تو بڑا فائدہ ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایک حدیث کے اندر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حالت ایمان میں، ایمان کی حالت میں رہ کر کے ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے، بغیر شرعی عذر کی کوئی روزہ نہیں چھوڑا، کیونکہ اسی شخص کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو روزہ رکھتے ہیں، بغیر شرعی عذر کی کوئی روزہ نہیں چھوڑا، اس کے بارے میں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور روزہ رکھا تھا۔ اور وہ خوش نصیب میرے بھائی ہیں، میری اسلامی ماں بہنیں ہیں، جو رمضان مبارک میں رمضان کا قیام کیا، نماز تراویح بھی پابندی سے پڑھا، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کیا، ذکر و اذکار کیا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیا، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ہے؟ اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اگر لیلۃ القدر کا قیام کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے؟ اب جو لوگ کیے اس کا فائدہ ہوا، جو نہیں کیے اس کا اپنا نقصان کر لیے۔ میرے بھائیوں، یہ مجلس بہت اہم مجلس ہے۔ جو شخص دینی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔
کیا ہم ایسی مجلس میں بیٹھیں گے؟ آج اگر نہیں بیٹھتے تھے تو آج سے بیٹھنا انشاءاللہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ضرور بیٹھوں گا، چاہے 10 منٹ بیٹھوں گا لیکن بیٹھوں گا، دین کی بات سیکھوں گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر مل جائے گی، کتاب الدعوات کے اندر، حدیث نمبر 6408 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہے، کہاں رسول کی باتیں ہو رہی ہے۔ جب وہ ایسی مجلسوں کو پا لیتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو یہاں دیکھو ہمارے مسلک کی بات ہو رہی ہے، یہاں دیکھو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں دیکھو حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ تو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ کن کو کہتے ہیں؟ جو دینی مجلس میں بیٹھ کر کے قرآن کی باتوں کو سن رہے ہو، حدیث کی باتوں کو سن رہے ہو، ایسے لوگوں کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اب بتائیے ہم جیسے گنہگاروں کو جو ہے اور فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیں، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں جو دینی مجلس میں بیٹھ کر کے قرآن کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور فرشتے آسمان پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیں گے اے اللہ وہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، وہ تیرا نام لے رہے تھے، وہ تیرا ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ وہ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندوں نے تجھ کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن بن دیکھ کے تیرا نام لے رہے ہیں، بن دیکھ کے تیرا ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کہا جب بن دیکھ کے اتنا عبادت کر رہے ہیں، بن دیکھ کے تیرا نام اتنا نام لے رہے ہیں، کہا جب دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتی؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر تیرے بندے تجھ کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری بڑائی بیان کرتے اور تیرا ذکر و اذکار کرتے اور تیرا بزرگی بیان کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کیا چیز مانگ رہے تھے، کیا چیز طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیں گے اے اللہ وہ تیری جنت طلب کر رہے تھے، کیونکہ جنت کے بارے میں سنایا جاتا تھا کہ جنت بڑی خوبصورت ہے، جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اور جنت اس لیے کہتا تھا اے اللہ جنت میں داخل کر دینا۔ اے اللہ جنت مانگ رہے ہیں، جنت طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندوں نے تو جنت کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن بن دیکھے جنت کی خواہش کر رہے ہیں، جنت میں جانے کی خواہش کر رہے ہیں، جنت میں جانے کی طرف کر رہے ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں کہا جب بن دیکھے اتنا جنت میں جانے کی خواہش کر رہے ہیں، جب جنت کو دیکھے نہیں ہے، میرے بندوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن بن دیکھے جنت میں جانے کی خواہش کر رہے ہیں، کہا جب دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتی؟ کہا جب دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت میں جانے کی خواہش کرتے اور زیادہ جنت میں جانے کی طرف کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کس چیز سے چھٹکارا مانگ رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ وہ تیری جہنم سے چھٹکارا مانگ رہے تھے، کیونکہ جہنم کے بارے میں وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، کسی مدرسے میں جا کر کے دین تعلیم حاصل نہیں کیا تھا، قرآن کو نہیں سیکھا تھا، لیکن علماء کی باتوں کو سنتا تھا اور سنایا جاتا تھا کہ
जहन्नम बड़ी खतरनाक है, जहन्नम बड़ी डेंजर है, जहन्नम के अंदर सांप है। सुनाया जाता था जहन्नम के अंदर सांप है, बिच्छू है, सांप है, सांप ऊंट के बराबर है और बिच्छू खच्चर के बराबर है, सुनाया जाता था। और ये सुनाया जाता था कि जहन्नम के अंदर आग ही आग है, आग ही आग है। ऐ अल्लाह, जब दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती है तो हम आखिरत में कैसे अज़ाब को बर्दाश्त करेंगे, कैसे आग को बर्दाश्त करेंगे? वहां तो दुनिया की आग से 69 गुना खतरनाक है, कैसे बर्दाश्त करेंगे? ऐ अल्लाह, इसलिए सुनाया जाता था, इसलिए मैं डर करके अल्लाह ताला से ही पनाह मांगा करता था, ऐ अल्लाह जहन्नम से दूर कर देना, ऐ अल्लाह जहन्नम से छुटकारा दिला। कहा मेरे बंदों ने, कहा अल्लाह ताला कहता है क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा? कहा नहीं। फरिश्ते कहते हैं नहीं। कहा जहन्नम को जब बिन देखे जब इतना जहन्नम से दूर भाग रहे हैं कि किसी से किसी तरीके छुटकारा हो जाए, किसी तरीके से इससे बचा जाए, तो कहा जब जहां ये मामला है, बिन देखे वाला ये मामला है, कहा जब देख लेते तो क्या हाल होती थी? किसको देख लेते? जहन्नम को, जिससे हम और आप सिर्फ सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। जहन्नम के बारे में तकरीर होती है तो क्या होता है? ये होता तो है, कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ लोग अमल नहीं करते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कहा जहन्नम को जब देख लेते तो क्या हालत होती? कहा फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह अगर तेरी जहन्नम को देख लेते तो और ज्यादा जहन्नम से दूर भागने की कोशिश करते। तो अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों तुम लोग गवाह हो, तुम लोग गवाह हो, मैंने सारे लोगों को मैंने माफ कर दिया। जितने लोग अल्लाह की बातों को सुन रहे थे, जितने लोग रसूल की बातों को सुन रहे थे, मैंने सारे लोगों को मैंने माफ कर दिया। उसके बाद फरिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह उसमें से एक आदमी था जो रास्ता चल रहा था, उसका मकसद नहीं था सुनने के लिए, लेकिन वो भी बैठ करके सुनने लगा, तो क्या इसकी भी बख्शिश हो जाएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, हाँ ऐ मेरे फरिश्तों, हाँ इसकी भी बख्शिश हो जाएगी। ये ऐसी मजलिस है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये ऐसी मजलिस है जो पहले आया उसको भी माफ कर दिया गया और जो बाद में आया उसको भी माफ कर दिया जाएगा। ये ऐसी मजलिस है। तो इंशाअल्लाह हम बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? जरूर बैठे, चाहे 10 मिनट बैठे, लेकिन बैठे, दीनी बात सीखें। मेरे भाइयों, जन्नत में कौन सी चीज लेके जाएगी? जन्नत में ईमान, अमल सालिह, हक बात की तलकीन, हक बात खुद बोलना, हक बात की तलकीन करना, सब्र खुद करना और सब्र की दावत देना। हम और आप इस आयत को हम पढ़ते हैं, नमाजों के अंदर पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की। अब अल्लाह ताला यहाँ ज़माने की कसम खा रहा है, ज़माने की कसम खा रहा है। अल्लाह ताला जिसकी कसम खा ले, जिसकी कसम खाए वो खा सकता है, लेकिन हमारा अगर कसम खाएंगे अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम खाएंगे तो ये शिर्क है। क्या है? शिर्क है। अशिर्क अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो ये कहते हैं माँ की कसम, धरती की कसम, बाप की कसम, ना जाने क्या क्या कसमें खाते हैं। मेरे भाइयों, क्या आज हमारे माशरे में कई तरीके से कसमें नहीं खा रहे? लोग खा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी कसम खा ले वो खा सकता है, क्योंकि अल्लाह ही ने हम सबको पैदा किया है, वही हिसाब लेने वाला है। इसलिए तो अल्लाह ताला फरमाता है, वल अस्र, कसम ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे के सारे लोग घाटे में।
دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ سب کے سب انسان گھاٹے میں ہیں، سب کے سب انسان خسارے میں ہے۔ اب وہاں کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں، وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہا وہ لوگ جو ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہ گھاٹے میں نہیں۔ اب صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ وعملوا الصالحات، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، نیک اعمال صالح کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، پن کرنا ہے، پن جس کو پن بولتے ہیں، پن بھی بولتے ہیں، نیکی بھی بولتے ہیں، ثواب بھی بولتے ہیں، کئی طریقے سے بولتے ہیں۔ کہا وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات خود بولنا ہے اور دوسروں کو حق بات کی تلقین کرنا ہے۔ اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود صبر کرنا ہے اور صبر کی دعوت دینا ہے۔ کسی کے یہاں مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کسی کے یہاں موت لاحق ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ اس کے پاس جا کر کے ہم صبر کی تلقین کریں۔ بھائی پریم سے سمجھائیے، آپ نرمی سے سمجھائیے، بھائی سب کو جانا ہے، یہاں نہیں رہنا ہے، سب کو چلے جانا ہے، دنیا سے ایک نہ ایک دن سب کو چلے جانا ہے، سب کو جانا ہے، آپ صبر کیجئے، اللہ کی امانت تھا، اللہ نے لے لیا اور ہم بھی اٹھائے جائیں گے۔ صبر کی تلقین کرنا ہے، خود صبر کرنا ہے، صبر کی تلقین کرنا ہے۔ جنت میں جانے والا اعمال یہ بھی ہے، یہ بھی سن لیجئے، جنت میں کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا ہمیں معلوم ہے؟ ہاں، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر مل جائے گی، کتاب صفات المنافقین کے اندر، کتاب نمبر 50، باب نمبر 17، اس کے اندر مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کی راوی ابو ہریرہ ہے، بہت پیارے صحابی، یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجمع میں کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اب صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں، تعجب میں پڑے ہوئے ہیں کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں اتنا پڑھتے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جاتی ہے، پیر سوکھ جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشوائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف بھی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبیوں کے امام ہیں، ہم سب کے امام ہیں، پوری دنیا کے امام ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہاں اے میرے صحابہ، کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا جب اللہ کی رحمت ہم پر ڈھانپ لے گی تو ہم چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، یعنی اللہ کی رحمت جب تک نہیں آئے گی تب تک جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں لے جانے والا اعمال یہ ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اچھا اخلاق۔ آج ہمارے سماج کے اندر دیکھ لیجیے کتنا اچھا اخلاق ہے، کتنا ڈر ہے۔ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں صحیح الترمذی کے اندر مل جائے گی، حدیث نمبر 2004 نمبر کی حدیث ہے، 2004 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، یہ بہت پیارے صحابی، یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی
یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تقوى اللہ وحسن الخلق، کہا اللہ کا ڈرو، مسجد کے اندر رہو تو بھی اللہ سے ڈرتے رہو، دنیا کے اندر کہیں کسی کونے میں چلے جائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وحسن الخلق، کہا اچھا اخلاق، بھائی کے ساتھ اچھا ویوہار، ماں کے ساتھ اچھا ویوہار، بیوی کے ساتھ اچھا ویوہار، پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار، ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا ویوہار ہونا چاہیے۔ کہا اچھا ویوہار اگر ہے اور اچھا اخلاق ہے اور اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور جنت میں جاؤ گے، آپ ضرور جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اچھا اخلاق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی ہے، تو انشاءاللہ ضرور جنت انشاءاللہ ملے گی۔ جنت میں جانے والا اعمال یہ بھی ہے کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ بہت سارے ہمارے بھائی زبان کتنا چلتا ہے ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب نمبر 23 حدیث نمبر 6474 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، گارنٹی لے لے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک یہ زبان کی کوئی گارنٹی لے لے، زبان کا صحیح استعمال کر لے، اور دوسرا فرمایا وما بین لحیہ رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ آج شرمگاہ کی حفاظت رہی ہے، آج انسان راستہ چل رہا ہے، خوبصورت اور جاری ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کو تاکتے رہتے ہیں۔ یہ نگاہ جب چلے، راستہ چلے تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلے۔ اسلام کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نظریں بچا کر کے نہیں چل رہے تو کیا ہوگا؟ یہ برائی ہوگا۔ اب برائی کا ٹھکانہ کہاں؟ جہنم میں۔ جنت میں جانے والا اعمال یہ بھی ہے خوش اخلاق، تہجد گزار، نفلی روزے رکھنے والے، لوگوں کو کھانا کھلانے والے۔ یہ حدیث صحیح الترمذی کتاب السیرہ کتاب نمبر 25 باب نمبر 53 حدیث نمبر 1984 نمبر کی ہے۔ اس حدیث کے راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ارے خلیفہ بھائی، یاد ہونا چاہیے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 14 خلیفہ بھائی، یاد ہونا چاہیے۔ یہ علی